کی قدر کریں، اس کالج کی قدر کریں، اساتذہ کی قدر کریں. اس قابل بنا دیا آپ کو کہ آج ٹائی سوٹ لگا کے آپ پروفیشن میں آ سکتے ہیں. باادب بانصیب، سب سے پہلا سبق زندگی کا، ہمیشہ باادب رہیں. آپ کے مینٹورز گھر میں ماں باپ، میں ان ماں باپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے وسائل کم ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو اتنی مہنگی تعلیم دلائی ہے. لندن اسکول آف لا کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جو پونڈوں میں ہم سے فیس لیتے رہے، لیکن ہمایوں صاحب کو ضرور کہوں گا کہ مجھ جیسے تنخواہ دار کے لیے بڑا مشکل تھا کہ پی ایس ایل کی جو لوکل فیس تھی وہ پے کرتا. اللہ بھلا کرے کریڈٹ کارڈ اور ان چیزوں کا کہ وہ مرحلہ طے ہوا. میں پیرنٹ کی طرف سے بڑی شدت سے ریکویسٹ کروں گا ہمایوں صاحب سے کہ تھوڑا سا فیس کو کم کریں لوکل سطح پہ، تاکہ اور بچے بھی آ سکیں. مجھے ہمایوں صاحب کی مجبوریوں کا شدت سے احساس ہے کہ کالج کو مینٹین کرنا، فیکلٹی ممبرز کو لانا، ان کے ساتھ بچوں کو چلانا یہ بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ کمی کر سکے تو آنے والے بچوں کے لیے کریں. ہم نے تو ووٹ کیا. میں ان ماں باپ کو ٹریبیوٹ پہ کرتا ہوں جو آج یہاں موجود ہیں، جنہوں نے بہت سی مشکلیں سہی. میں خود بھی ایک قدرت کا بیٹا ہوں، ہم نواب کے بچے نہیں تھے. میں آج بھی اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہوں تو شکر ادا کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری تعلیم پہ کمپرومائز نہیں کیا تھا. میری ماں نے فیصلہ کیا کہ روٹی کم کھا لیں گے، ایک وقت زیادہ کر لیں گے، لیکن بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھائیں گے. تو آج اگر ہم انگریزی کی دو لفظ بول لیتے ہیں، دو لفظ لکھ لیتے ہیں اور خدا نے یہ منصب عطا کیا ہے، تو یہ ماں باپ کی قربانیوں کا ثمر ہے. اور میرے ماں باپ سامنے بیٹھے ہیں آج، جنہوں نے وہ قربانیاں دی اور ان کی کامیاب بچے شکلیں یہاں بیٹھی ہیں. تو میں ان ماں باپ کو بہت بڑا ٹریبیوٹ پے کرتا ہوں. ان ماؤں کا میں کلکتہ سے پڑھنے آیا تھا تو میری وائف صفیہ آئی ہوئی ہیں، میں ان کو بھی ٹریبیوٹ پے کرتا ہوں کہ ماں نے جدائی برداشت کی. میری بہو آئی ہوئی ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اب تک جدائی برداشت کر رکھی ہے. اپنے جنید کی شادی ڈیلے کر دی ہے کہ وہ ایک سال اور پیپلیج میں آگے بڑھے پھر شادی کریں گے اس کی. تو میری بہو نے بھی قربانی دی ہے، میں اس کو بھی ٹریبیوٹ پے کرتا ہوں. آپ کے لیے بھی آپ کے ماں باپ آج کے بعد ڈھونڈ رہے ہیں، اچھے اچھے بیٹوں کے لیے اچھی بیٹیاں ڈھونڈ رہے ہیں اور اچھی بیٹیوں کے لیے بیٹے ڈھونڈ رہے ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سنسیئر سول میٹ عطا فرمائے اور شادیوں کے بعد آپ کی زندگی جنت بن جائے. آگے بڑھتے ہیں. ایک چیز کالج نے سکھائی جو بہت اچھی ہے، جو آنے والی زندگی میں آپ کے بڑے کام آئے گی، اس کا دامن نہیں چھوڑنا، اور وہ ہے انٹیگریٹی. آپ پوچھیں گے انٹیگریٹی ہمیں کہاں سے آئی؟ آپ کے کالج میں چیٹنگ نہیں ہے اور آپ تمام اسٹوڈنٹس نے محنت کر کے پڑھ کے سارے پیپر سالو کیے اور اتنا پاسنگ اسٹینڈرڈ ہائی تھا کہ ایک نمبر بھی کم ہو تو فیل. تو یہاں آپ نے جو ایمانداری سے پڑھ کے امتحان دیا تو دس از کالڈ انٹیگریٹی. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے انٹیگریٹی اچیو کی ہے. میری آپ سب سے گزارش ہے، نصیحت ہے کہ عملی زندگی میں جب آپ آئیں گے اس کو آپ نے لوز نہیں کرنا. چاہے آپ جج رہیں، چاہے آپ وکیل رہیں، ڈونٹ لوز انٹیگریٹی اینڈ نیور کمپرومائز آن انٹیگریٹی. دوسری چیز جو کالج نے آپ کو سکھائی، جو آپ نے سیکھی اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا ہے، وہ ہے ڈیڈیکیشن اور آپ کی کمٹمنٹ اور آپ کی کنوکشن. میں نے جنید کو بہت قریب سے دیکھا. پہلے امتحان میں پہلے پیپر میں فیل ہوا. کوئٹہ آیا تو رو رہا تھا آنسوؤں سے، میرے ساتھ بیٹھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میں کر نہیں پاؤں گا. کوئٹہ کے بچوں کی انگلش تھوڑی کم ہے. یہاں ریلوے سینٹر جوائن کیا، انگریزی امپروو کی، پھر کالج میں پڑھنا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ میں شاید لگتا ہے میں کر نہیں پاؤں گا. تو رو رہا تھا. تو ماں اور میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. بڑے پریشان ہو گئی کہ بچہ تو کانفیڈنس لوز کر جائے گا، ہو رہا ہے آنسوؤں سے.
میں نے جنہیں سے پوچھا کہ سچ میں بتاؤ کوئی گلٹ ہے؟ کہتے ہیں ہاں ایک گلٹ ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں تھوڑی اور محنت کرتا تو ہو جاتا۔ تو میں نے کہا جاؤ بیٹا پہلے یہ گلٹ نکالو، یہ گلٹ ساری زندگی تم کو تنگ کرے گا، گو میں دوبارہ تم سپورٹ کروں گا، اس گلٹ کو جب تک تم نہیں نکالو گے تم آگے نہیں جا سکتے۔ He came back, I again paid the fee for another term، اور اس نے وہ گلٹ نکالا اور پھر وہ دوڑ چلا اور پاس کر کے نکل بھی گیا اور آگے ڈرائنگ کر کے پڑھنے کو۔ تو میرے بچوں آپ کی جو ڈیڈیکیشن اور جو کمٹمنٹ میں نے دیکھی ہے جو کالج نے آپ کو عطا کی ہے، اس کو بھی لائف میں ساتھ کیری کرنا انٹیگریٹی۔ یقین کریں اگر آپ نے انٹیگریٹی کو اپنے ساتھ کیری کیا، کمٹمنٹ کو کیری کیا، ڈیڈیکیشن کو کیری کیا، تو آپ کے لیے اسکائی از دا لمٹ، آپ آسمان چھوئیں گے۔ آپ کے چہرے، روشن چہرے، کشادہ پیشانیاں مجھے ابھی بتا رہی ہیں کہ آپ کا کتنا چمکدار مستقبل ہے۔ آپ میں سے بہت سے بہت اچھے بڑے وکیل بنیں گے، آپ میں سے بہت سے جج کے منصب پہ فائز ہوں گے، منصب پہ فائز ہوں گے، اللہ آپ جج کا کام لے گا۔ وکیل بننا کیا ہے؟ آپ یہ تو ذرا سوچیے، قرآن کا مطالعہ کرو میرے بچوں۔ اب وہ وقت آ گئی ہے کہ بلوغت ہو گئی ہے، شعور آ گیا ہے، اب قرآن صرف عربی میں نہ پڑھیں۔ اماں نے قاری صاحب تک آ دی ہے، قاری صاحب نے قرآن پڑھا دیا، اب آپ نے قرآن پڑھ لیا، ناظرہ ہو گیا، اماں نے جلیبی بھی بانٹ دی، حلوہ بھی پکا دیا، اب آپ کا فارغ ہو گئے کہ مولوی صاحب نے قرآن پڑھا دیا۔ آج وہ بلوغت کی منزلیں آ گئی ہیں کہ اب قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ جب ترجمے سے پڑھو گے تو سمجھنے کی تصویر پڑھو، نبی پاک کی سیرت کا مطالعہ کرو گے، اس وقت آپ کے لیے بہت ضروری ہے آنے والی زندگی کے لیے۔ تو اس سے آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے گا۔ تھوڑا سا پڑھیں قرآن روزانہ، سمجھ کے پڑھیں، سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ ہمیں آپ سے زندگی میں بہت سے کام چاہیے، آپ ہماری امید ہیں، آپ ہماری آنے والی نسل ہیں، آپ آنے والا پاکستان۔ ہم غروب ہو رہے ہیں، آپ طلوع ہو رہے ہیں، تو ہمیں ایک بہت خوبصورت نسل چاہیے۔ قرآن پڑھیے گا ذرا، قرآن میں وکیل کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں وکیل کا مطلب ہے وسیلہ۔ آپ وسیلہ ہیں دادرسی کے لیے۔ جس دن وکیل بن کے جائیں گے عدالتوں میں تو آپ کیا لیں گے؟ آپ ایگریڈ پرسن کو اس کا گریونس ریڈریس کرائیں گے، آپ ایگریڈ پرسن کی دادرسی کرائیں گے۔ کسی بچی کا طلاق کا کیس ہوگا، کوئی جھوٹے کیس میں قتل کے کیس میں ملوث کر دیا گیا ہوگا، کسی کا بیٹا قتل ہو گیا، اس مجرم کو سزا دلانی ہوگی، یہ سب آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی شکل میں آئیں گے، اپنے کاغذ آپ کے سامنے لائیں گے، آپ ان کو پڑھیں گے، دیکھیں گے۔ Then this college has given you the acumen in wisdom, and in profession your mentor will give you the wisdom کہ آپ نے اس کس فورم میں لے جانا ہے، اس کی کہاں دادرسی دلانی ہے، اس کو ہٹ میں لے جانا ہے، اس کا ٹرائل چلانا ہے، اس کو سول کورٹ لے جانا ہے۔ آپ کیا کریں؟ وسیلہ۔ جس دن آپ کسی بے گناہ کو اس جھوٹے عدالت کا جو شکنجہ اس کے گرد ڈال دیا گیا ہے، قتل کے جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا گیا ہے، جس دن آپ اس کو بری کرائیں گے، آپ وسیلہ بن گئے اس مظلوم کی دادرسی کے۔ جس دن کسی ظالم نے کسی کے بیٹے کو مارا ہے، اس ظالم کو آپ پھانسی تک لے جائیں گے، آپ وسیلہ بن گئے اس مقتول کی دادرسی کے لیے۔ جس دن آپ کسی کی پراپرٹیز پہ قبضے چھوڑیں گے، کسی ناجائز قبضے کو چھوڑیں گے، آپ اس کے وسیلہ بن گئے اس کی دادرسی کے لیے۔ میرے بچوں بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آنے والی ہے آپ کے اوپر ایز اے لائر۔ بار پالیٹکس میں اس بڑی اسٹیج پہ آپ نے انوالو نہیں ہونا۔ ووٹ کے دن ووٹ ڈالنے کی ہم تک اجازت ہے، جب 3 4 5 سال گزر جائیں گے، بعد کے اندر آپ کا قد بڑھے گا، خود بخود پالیٹکس آپ کے پاس آئے گی۔ پر پلیز کیری دا ویلیوز، پروفیشن ایتھکس کو فالو کریں، پروفیشن ویلیوز کو فالو کریں، ان پہ ہرگز کمپرومائز نہ کریں۔ آپ کو ان اداروں کو بنانا ہے، آپ کو عدالتوں کو بنانا ہے، آپ کو وکالت کو بنانا ہے۔ تو محنت کریں اور محنت سے آگے جائیں۔ آپ اقبال کے شاہین ہیں، آپ کو پرواز کرنی ہے، اور آپ کا تو ٹھکانا جو ہے وہ پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو مہربانی کر کے محنت کریں۔ اینڈ دیر آر نو شارٹ کٹس ان لائف، دیر آر نو شارٹ کٹس ان پروفیشن۔
سب سے اگلی بات میں بڑی اہم کہوں گا کہ آپ نے اچیومنٹ لی، والد نے آپ کو چیزیں کیا، آپ کو تراشا. And I have very high regard and very high tribute for all the administration of PCS جنہوں نے ہمارے لیے نسب تیار کر کے ہمیں دی ہے. اور میرے بچوں، سب سے اہم چیز آپ کی کامیابی کے ساتھ ساتھ ڈاؤن ٹو ارتھ، کبھی تکبر نہ کریں، کامیابی پہ غرور نہ کریں، حسد سے بچیں، دوسروں کی کامیابی میں رش کریں، اس جیسا بننے کی کوشش کریں، پر جلن اور حسد سے بچیں. یہ آپ کی پرسنالٹی کو تباہ کرے. کسی کی اچھی بات کو، کسی کے اچیومنٹ کو فالو ضرور کریں، اس جیسا بننے کے لیے لگن پیدا کریں، اس جیسا بننے کے لیے جوہد کریں، لیکن جیلسیز نہیں ہونی چاہیے. پروفیشنل جیلسی ہمیشہ بچیے گا. اور کامیابی کے لیے بہت بڑی چیز جس کی ضرورت ہے، those are the blessings. Earn the blessings of your parents, please. Earn the blessings of your grandparents, please. Earn the blessings of your elders. Earn the blessings of your teachers. ہم آج بھی استادوں کے آگے آنکھ اٹھا کے کھڑے نہیں ہو سکتے. بہت ضروری ہے. میں نے پہلے کہا بادب بارسی. آپ نے اچیومنٹ لی، تکبر نہ کریں، شکر ادا کریں کہ خدا نے اس قابل کیا کہ آج آپ پروفیشن میں آ رہے ہیں. آج آپ آنر کیے جا رہے ہیں ود ڈگری، کل آپ آنر کیے جائیں گے ود لائسنس آف دا لوور کورٹ. کچھ سالوں بعد آپ لائسنس کیے جائیں گے، آنر کیے جائیں گے ایز لائسنس آف دا ہائی کورٹ. کچھ سالوں کے بعد آپ آنر کیے جائیں گے ایز لائسنس آف دا سپریم کورٹ. کچھ عرصے کے بعد آپ آنر کیے جائیں گے ایز لائسنس آف دا سینئر ایڈوکیٹ آف دا سپریم کورٹ. یہ سب کچھ آپ کا منتظر ہے. شرط یہ ہے کہ قابلیت کے ساتھ آئیے، کوالٹیز کے ساتھ آئیے، انٹیگریٹی کے ساتھ آئیے. کل آپ کا ہے اور آپ کا ہے. یہ سارے عہدے آپ کے لیے خالی ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں. میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارک. والدین کے یہاں بیٹھے ہیں ان سب کو بہت بہت مبارک. اس دعا کے ساتھ کہ آنے والا وقت آپ کے لیے بے شمار کامیابی لے کے آئے اور آپ کو زندگی میں کبھی خدا کوئی ناکامی نہ دکھائے. میرے اور میرے جیسے سینکڑوں والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ. We're grateful to you, sir, for your encouragement and kindness towards our graduates. May I please request our esteemed chief guest, Barrister Azaz Ehsan Sahab, to kindly come to the podium to speak on the stage. جناب پروفیسر احسان صاحب، جناب ڈاکٹر ثاقب صاحب، محترم چیف جسٹس صاحب، پرنسپل صاحبہ، گریجویٹ اور والدین اور فیکلٹی کے دیگر سارے ممبران، یہاں بڑی اچھی اچھی باتیں ہو چکی ہیں اور بڑی ضروری باتیں ہوئی ہیں. اور جو بات کرنے والے ان کے معتبر ہونے کا بھی کوئی اس پہ شک شبہ نہیں. چیف جسٹس صاحب تھے اور ان سے پہلے ڈاکٹر ثاقب صاحب. ڈاکٹر ثاقب صاحب کے بارے میں تھوڑی سی اس لیے کرنا چاہوں گا کہ آئی تھنک وہ ذرا اس تقریب میں تعارف کے بعد شاید تھوڑی سی سرگوشیاں اور گپیں ہوئی تھی. وہ پہلے اسپیکر تھے، ان کو جب بلایا گیا تو آپ نے احساس کیا، آپ کو بھی واقف ہوں گے، اخباروں میں خبروں میں پڑھتے ہوں گے جو انہوں نے قوم کی اور عوام کی خدمت کی ہے. اور آپ اخوت فاؤنڈیشن کے آپ نے بنیاد رکھی اور ہر قسم کی امداد اور لوگوں کے بیاسر لوگوں کے لیے بھی جو کچھ ڈاکٹر ثاقب صاحب کر سکتے ہیں
یہ کرتے رہے ساری زندگی. اور اس میں میں آپ کو بتا دوں یہ بات میرا تو خیال تھا اس کو گزاری کرے گی آپ کو. اور یہ نامینیشن یہ نامزدگی آسان نہیں ہوتی ہے, صرف لیجسلیٹر کر سکتے ہیں. اور کچھ ہیومن رائٹس کی ادارے ہیں جس کا ایشین ہیومن رائٹس ہے یا ہیومن رائٹس کمیشن ہے جو ووٹر خاص مخصوص ہے جو نامزد کر سکتے ہیں کسی صاحب کو فار دی نوبل پرائز. ڈاکٹر صاحب نامزد ہوئے ہیں نوبل پرائز کے لیے اور ہماری دعائیں ہیں کہ ان کو یہ ملے. پاکستان کو اس قسم کی اچھی مشہوری کی بڑی ضرورت ہے اور پاکستانی اگر ایسے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر ثاقب صاحب ہیں تو ان کی بھی ریکگنیشن انٹرنیشنل اسٹیج پہ ہونی چاہیے. یہاں بہت اچھی باتیں جیسے میں نے عرض کیا ہوئی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو مشورے جو دیے چیف جسٹس صاحب نے بڑے موزوں اور بروقت ہے. بروقت اس لیے ہے کہ آپ اپنی زندگی کی اس دہلیز پہ وہ آج کراس کر رہے ہیں جہاں صرف محنت تو خیر کی ہوگی آپ نے بہت سے پر بغیر ذمہ داری کے زندگی گزرتی رہی ہے. اب ذمہ داریوں والی زندگی شروع آغاز ہو رہا ہے آج اور یہ نئی زندگی ہے. اس زندگی میں آپ کو جس طرح چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی پہلے کیا آپ کو ایک نیا کردار ادا کرنا ہے اپنے ماحول میں, اپنے خاندان میں, اپنے فرینڈ اور فیملی جو دوستوں احباب اور ان کے خاندانوں میں, اپنے ارد گرد کے لوگوں میں. میں اس طرح بول رہا ہوں تقریباً ایسا ہے جس طرح وہ ڈاکٹر شاید مسعود کہتے ہیں اپنے ارد گرد بتوں اور کسی کے ارد کا خیال رکھیں تو وہ مطلب غریب رہنے والے سب کے ساتھ امتیاز کا ملن جلن ہوگا. وہ اب آپ کو ایک پروفیشنل اور ایک وکیل کے طور پر دیں گے اور آپ سے توقع کریں گے کہ اگر ان پہ بے روا بھی کوئی ان سے زیادتی ہو جاتی ہے تو پولیس ان کے گھر میں ہو جاتی ہے, آپ کے منظائے کے گھر میں, وہاں ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ان کا جھگڑا ہوتا ہے تو آپ ایک کردار یہ وہ بھی توقع کریں گے اچھا اور بہتر انداز سے پلے کر سکیں. اب آپ نے اپنے قانون کی تعلیم تو مکمل کر لی ہے. لاء جو ہے کے بارے میں ایک دو چیزیں مشورے سمجھیے میں بھی عرض کر دوں